مجھے شروع سے ہی پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، بلکہ میرے لیے تو سب سے بڑی مصیبت پڑھائی ہی تھی۔ کم بخت 4 گھنٹے لگا کر جو سوال یاد کرتی تھی 10 منٹ میں بھول جاتی تھی۔ مجھے اگر کوئی شوق تھا تو گھومنے پھرنے کا شوق تھا، یا یہ سمجھ لیں کہ شادی کا بھی شوق تھا۔ سارے شوق تھے، بس نہیں تھا تو پڑھائی کا نہیں تھا۔ اور یہاں میرے ماں باپ کو نہ جانے ہمیں تعلیم دلوانے کا اتنا خبط کیوں تھا۔ میری بڑی بہن جو کہ مجھ سے 2 سال بڑی تھی، میتھ میں PhD کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں اسے حیرت سے دیکھتی تھی۔ میں کہتی تھی، جب اس نے مجھے پہلی بار کہا کہ وہ میتھ میں PhD کرنا چاہتی ہے تو میں نے اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا تھا۔ میں نے کہا، PhD، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھوا۔ مجھے اس کی عقل پر شبہ سا ہو رہا تھا۔ کہنے لگی، کیا مطلب؟ میں نے کہا، اتنا پڑھ کے تم پاگل نہیں ہو جاؤ گی؟ دیکھو نا، میری ایک ہی تو بہن ہو، میں نہیں چاہتی کہ تم ریاضی کے ہاتھوں پاگل ہو جاؤ۔ کہنے لگی، ہاتھ پیچھے کرو اپنا، میں تمہاری طرح کوڑ مغز نہیں ہوں۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ بڑا سا بنگلہ تھا، سب کے الگ الگ پورشنز تھے۔ البتہ بہت ہی بڑا سا ایک لاؤنج تھا جہاں پر سب ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اور ہمارے گھر میں جب سے دادا دادی کا انتقال ہوا تھا، بڑے تایا کے ہی سارے فیصلے چلتے تھے۔ میرے سارے کزنز پڑھنے میں بہت اچھے تھے۔ کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر تھا، کوئی بڑا بینکر تھا۔ یہ نہیں کہ صرف لڑکے پڑھائی میں اپنی مثال آپ تھے، بلکہ میری یہ چچا زاد کزن سنجو جو میری ہم عمر تھی، وہ بھی بہت اونچے اونچے خواب دیکھتی تھی۔ بس ایک میں تھی جس کے دماغ میں کچھ بیٹھتا ہی نہیں تھا۔ جب سب کے رزلٹ آتے تھے تو میں سب سے پیچھے کھڑی ہوتی تھی، اپنا رزلٹ کارڈ اپنے پیچھے چھپائے۔ تایا ابا سب کے رزلٹ دیکھتے اور جس کا بہترین رزلٹ آتا اسے تحفہ دیتے تھے۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی ماسٹر مائنڈ تھا تو وہ تھا عقیل۔ ایک تو موصوف ڈاکٹر تھے، وہ بھی اسکالرشپ پر، اور تقریباً سب کزنز میں میرے تایا کے بیٹوں میں ان کا نمبر دوسرا تھا۔ سب سے بڑے راہیل بھائی تھے جو کہ انجینئرنگ کرنے کے بعد بیرون ملک جا چکے تھے۔ جب میرا 9ویں جماعت کا رزلٹ C گریڈ سے آیا تو سب کے سامنے میری بڑی بے عزتی ہوئی۔ اماں نے تو مجھے دوپہر کا کھانا بھی نہیں دیا تھا، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ میٹرک کا رزلٹ دیکھ کر تو میرے تایا ابا کو بھی زور کا جھٹکا لگا تھا۔ آنکھیں پھاڑے انہوں نے میرا رزلٹ دیکھا تھا۔ کہنے لگے، ثنا، یہ کیا رزلٹ ہے؟ یہ تمہارا رزلٹ ہے؟ راہیل بھائی ان کے برابر میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے مارک شیٹ پکڑ کر دیکھا تو مجھے غصے سے گھورنے لگے۔ اس وقت وہ بیرون ملک جانے کی تیاریوں میں تھے۔ کہنے لگے، یہ کیا رزلٹ دیا ہے؟ ہم تمہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں اور تم نرس بننے کے قابل بھی نہیں ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ٹیبل پر میری مارک شیٹ پھینکی۔ انہی دنوں عقیل ہاؤس جاب کر رہے تھے۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے اترے، بازو میں اپنا وائٹ کوٹ طے کر کے لٹکایا ہوا تھا۔ بڑی جلدی میں تھے۔ ٹیبل پر آ کر بیٹھے، کہنے لگے، اماں جلدی سے ناشتہ دے دیں، پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہوں، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ انہیں دیکھ کر تو ویسے ہی میری جان جاتی تھی۔ بہت ہی سخت مزاج اور اکڑوں قسم کے تھے۔ آج تک میں نے کبھی انہیں مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی دیکھا تھا خون خوار نظروں سے گھورتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ مجھے اتنا ڈر اپنے کسی کزن سے نہیں لگتا تھا جتنا عقیل بھائی سے لگتا تھا۔ ان کے سامنے تو مجھے لگتا تھا میری آواز ہی نہیں نکلے گی۔ ٹیبل پر سامنے ہی میری مارک شیٹ پڑی تھی جہاں وہ کرسی کھینچ کر بیٹھے تھے۔ میں کھسک کھسک کر ٹیبل کے پاس گئی۔ میں نے سوچا میں جلدی سے مارک شیٹ اٹھا کر اپنے پیچھے چھپا لوں گی اور وہاں سے رفو چکر ہو جاؤں گی، کیونکہ اگر ان کے ہاتھ لگ جاتی تو شاید وہ آج میرا قتل ہی کر دیتے۔ لیکن جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھا کر مارک شیٹ پکڑی، انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا۔ کہنے لگے، رکھو یہیں پہ۔ باقی سارے کے سارے کزنز دبی دبی ہنسی میں ناشتہ کر رہے تھے، لیکن اماں غصے سے منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ کہہ رہی تھی، اس کو ناشتہ نہیں دوں گی، نہ ہی دوپہر کا کھانا یہ کھائے گی۔ سب کے رزلٹ شاندار آئے تھے۔ یہ دیکھ کر میری تو قسمت ہی پھوٹی تھی۔ حالانکہ میں نے بڑی محنت کی تھی، پر میں کیا کروں؟ ایک تو بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، نیند بھی برداشت نہیں ہوتی،
جب بھی پڑھنے بیٹھتی تھی ایسا لگتا تھا کسی نے نیند کی گولیاں کھلا دی. آنکھیں کھلتی ہی نہیں تھی، اسی لیے کتاب کہیں اور میں کہیں اور آرام سے سو جاتی تھی، اور پھر صبح ہی آنکھ کھلتی تھی. عقیل بھائی نے میرے ہاتھ سے مارک شیٹ لی اور دیکھنے لگے. جیسے جیسے میرے شاندار قسم کے نمبر دیکھ رہے تھے ویسے ویسے ان کے چہرے کے تاثرات بھی خطرناک حد تک بگڑ رہے تھے. بس ایک غصیلی نظر مجھ پر ڈالی اور مجھے لگا اب بس میں فوت ہو جاؤں گی. میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا. کہنے لگے یہ رزلٹ ہے تمہارا. اتنی زور سے انہوں نے دھاڑ کر کہا میں پوری کی پوری کانپ گئی. باقی سب بھی خاموش ہو گئے. یوں تو سب سے بڑے راحیل بھائی تھے، لیکن پورے گھر پر روب عقیل بھائی کا ہی تھا. ہم سب ان کے سامنے کچھ نہیں کہتے تھے. میری دونوں آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے. کہنے لگے خبردار ثنا، جو تمہاری آنکھوں سے ایک بھی آنسو نکلا تو. میں کیا، میرے تو آنسو بھی ان سے اتنا خوف کھاتے تھے کہ وہیں رک گئے. میں اپنا سانس روک کے ان کے سامنے کھڑی تھی. کہنے لگے میں شام کو 7 سے 10 بجے تک فری ہوتا ہوں. اپنی کتابیں لے کر شرافت سے اسٹڈی روم میں آ جانا، اور تم میٹرک کے ساتھ 9th کلاس کے پیپرز بھی دوبارہ دو گی. اتنا گھٹیا رزلٹ ہم برداشت نہیں کریں گے. میں سمجھ رہی تھی کہ اب میری خیر نہیں ہے. صبح کا ناشتہ تو میں بھول ہی گئی، خوف کے مارے ہی بھوک مر گئی. البتہ دوپہر کو بہت بھوک لگ رہی تھی، پیٹ میں چوہے ناچ رہے تھے. لیکن اماں نے صاف کہہ دیا کہ کھانا نہیں ملے گا. دوپہر کا کھانا جیسے ہی سب لوگوں نے کھایا، میری ماں نے ایک بڑا سا تالا کچن پر لگا دیا. کہنے لگی تمہیں تو آج میں ایسا سیدھا کروں گی کہ یاد کرو گی. تمہارا چھوٹا بھائی پورے اسکول میں ٹاپ کر رہا ہے، اور خیر سے زیبی بھی شاندار نمبر لے کر آئی ہے. پتہ نہیں میری قسمت پھوٹی ہوئی تھی، میرے نصیب میں تم جیسی بیٹی لکھی تھی. بہرحال اب روز میری شامت عقیل کے ہاتھوں آتی تھی. کہتا تھا کھڑی ہو کر پڑھو، خبردار جو تم بیٹھی تو. 7 سے 9 بجے تک مجھے لگتا تھا کہ میں انسان نہیں کوئی ریموٹ ہوں جس کا ریموٹ کنٹرول عقیل کے ہاتھ میں ہے. بہرحال دن یوں ہی گزرنے لگے. میٹرک میں میرے نمبر واقعی شاندار آئے تھے، لیکن کریڈٹ سارا عقیل بھائی کو ملا تھا. ویسے سچ پوچھیں تو ساری محنت بھی انہی کی تھی. جس دن میرے پیپر ہوتے تھے مجھے سونے نہیں دیتے تھے، خود بھی میرے ساتھ جاگتے رہتے تھے. میٹرک کے رزلٹ کے بعد میں نے سوچا کہ چلو شکر ہے، اب میں کوئی آسان سے سبجیکٹ رکھ لوں گی تاکہ زیادہ مشکل نہ پیش آئے. میں نے سوچا اسلامک اسٹڈیز اور اسلامک ہسٹری اور اردو لے لیتی ہوں. میں بڑے آسان سے سبجیکٹ سوچ کے بیٹھی ہوئی تھی جو میں بڑے آرام سے پڑھ لوں. میرے ہوش تو اس وقت اڑے جب عقیل بھائی نے مجھ سے کہا کہ تم آگے میڈیکل پڑھو گی. ان کے سامنے تو انکار کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن اپنے کمرے میں آتے ہی میں نے اماں سے صاف کہہ دیا مجھے نہیں پڑھنی یہ ڈاکٹری. اماں بھلا یہ کوئی بات ہوئی؟ پڑھنا میں نے ہے اور فیصلہ یہ کریں گے. یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ بس مجھے نہیں پڑھنا. ضروری تھوڑی ہے کہ ہمارے خاندان کا ہر فرد ڈاکٹر، انجینئر اور کوئی بڑا آفیسر ہی بنے. کسی کو تو عام انسانوں کی طرح بھی رہنا چاہیے نا. اماں کہنے لگی تم جانو اور عقیل جانے، میں تو بیچ میں نہیں آؤں گی. میں نے کہا اللہ کیسی ماں ہیں آپ کو اپنی بیٹی پر ذرا بھی ترس نہیں آتا. آپ مجھے اس چنگیز خان کے حوالے کر رہی ہیں جس کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں ہے. مجھے نہیں پڑھنی میڈیکل. لیکن میری ماں مسکرائے جا رہی تھی. کہنے لگی صحیح قابو آئی ہو تم. میں نے سوچ لیا تھا اماں سے بات کرنا ہی فضول ہے. گھر کے بڑے تو ویسے بھی تایا ابا ہے، اور تایا ابا مجھ سے پیار بھی زیادہ کرتے ہیں. اگر کوئی فرمائش کروں تو انکار کبھی نہیں کرتے. رزلٹ دیکھ کر تھوڑا بہت ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن بعد میں آئس کریم بھی کھلا دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگلی بار محنت کرنا. میں تایا ابا کے پاس آئی. وہ اس وقت کوئی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے. میں ان کی چیئر کے پاس بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ دیے. بڑے لاڈ سے ان کو دیکھنے لگی. انہوں نے بڑے پیار سے مجھے دیکھا، میرے سر پر ہاتھ رکھا. کہنے لگے ہاں بولو کیا بات کرنی ہے. میں نے کہا تایا ابا کیا عام انسانوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی؟ کہنے لگے کیا مطلب؟
میں نے کہا کیا صرف ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، بڑے بڑے بزنس مینز انہی کو جینے کا حق ہے؟ کہنے لگے نہیں، عام لوگوں کو بھی ہے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا پھر مجھے جینے کا حق کیوں نہیں مل رہا؟ مجھے بالکل دلچسپی نہیں ہے میڈیکل میں۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، انجینئرنگ کر لو۔ میں نے کہا میتھ تو میرے پلے ہی نہیں پڑتی۔ تایا ابا کہنے لگے تو پھر کیا کرنا چاہتی ہو، مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا بس ایسے ہی کوئی عام سا سبجیکٹ۔ تو تایا ابا نے کہا ایم اے انگلش میں کر لو، وہ آسان ہے۔ میں نے کہا انگلش نہیں، اردو میں کر لیتی ہوں، ویسے بھی ہماری قومی زبان ہے، کسی نہ کسی کو تو اردو زبان میں بھی فروغ دینا چاہیے۔ ویسے بھی اردو زبان میرے لیے آسان زبان تھی۔ میں نے کہا یہ تو میں چٹکیوں میں کر کے فارغ ہو جاؤں گی، زیادہ ذمہ داری بھی نہیں ہوگی، اپنی لائف سکون سے جیوں گی، چین کی بانسری بجاؤں گی۔ وہ کہنے لگے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اردو زبان اتنی آسان نہیں ہے جتنی تمہیں لگ رہی ہے۔ جیسے جیسے تمہاری کلاسز بڑھتی جائیں گی، اردو کم اور فارسی زیادہ شامل ہوتی جائے گی۔ اگر تمہیں اس میں انٹرسٹ ہے تو یہی سبجیکٹ لے لو۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ چلو شکر ہے بلا ٹلی۔ اردو میں میرا دماغ بہت چلتا تھا۔ شام کو سب کزنز نے مل کر پروگرام بنایا کہ آئس کریم کھانے چلیں گے۔ تایا ابا 20-22 سال سے کم عمر کزنز کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور عقیل کا چھوٹا بھائی جو کہ میرا ہم عمر تھا، ہم اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آئس کریم کھلا کر لاؤ۔ کہنے لگا آئس کریم کھلاؤں گا لیکن تم لوگوں کو رکشے اور چنگچیوں میں لے کر نہیں گھوموں گا، اور ابا مجھے گاڑی دیں گے نہیں۔ میں نے کہا پاگل، تایا ابا کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت تایا ابا اسٹڈی روم میں ہوتے ہیں، 2 گھنٹے سے پہلے باہر نہیں نکلیں گے، اور باقی سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں۔ راہیل بھائی تو ویسے بھی دوسرے ملک جا بسے ہیں، باقی ہے کون؟ عامر نے مجھ سے کہا کہ چنگیز خان تو ہے نا، وہ سب پر بھاری ہے۔ مجھے لگتا ہے تایا ابا کا سب سے زیادہ جھوٹا عقیل بھائی نے ہی کھایا ہے۔ میں نے کہا تایا ابا تو بہت اچھے ہیں، یہ جو عقیل بھائی ہیں نا، یہ الگ ہی چیز ہیں، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، 4 جماعتیں ڈاکٹری کی کیا پڑھ لیں، سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے خان بن گئے، ایک نمبر کے گھمنڈی قسم کے ہیں۔ عامر کہنے لگا ان کے سامنے تو تمہاری زبان یوں کینچی کی طرح نہیں چلتی۔ میں نے کہا وہ تو میں ان کا لحاظ کر جاتی ہوں، ورنہ ڈرتی ورتی نہیں ہوں ان سے۔ ہم سب اپنے بنگلے کے لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ ہاؤس جاب کمپلیٹ کر چکے تھے اور ایک ہسپتال میں OPD کے لیے جاتے تھے۔ عامر کہنے لگا ثنا گاڑی کی چابی عقیل بھائی کے کمرے میں ہے، اگر تم چابی لے آؤ تو پکا میں تم سب لوگوں کو آئس کریم کھلانے لے جاؤں گا اور تمہیں 2 کھلاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، میں ڈرتی تھوڑی ہوں۔ عامر کہنے لگا ہاں ہمیں پتہ ہے، تم بہت بہادر ہو، جاؤ شاباش چابی لے کر آؤ۔ میں نے کہا ہاں لا رہی ہوں، ویسے بھی مجھے پتہ ہے اس وقت وہ ہسپتالوں کی خاک چھان رہے ہوں گے۔ کہنے لگا ہاں بالکل، جاؤ جاؤ شاباش چابی لے کر آؤ، پھر چلتے ہیں۔ میں اندر کی طرف چلی گئی۔ لاؤنج میں بھی اس وقت خاموشی تھی، سب خواتین اپنے کمروں میں تھیں۔ اوپر کی سیڑھیاں چڑھتے ہی سامنے سب کے کمرے تھے۔ میں جانتی تھی کہ زیبی تو ویسے بھی اپنی پڑھائی میں مصروف ہوگی، اس لیے میری مدد کے لیے کبھی نہیں آئے گی۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ اس وقت ہسپتال میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا کمرہ کھولتے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کمرے کا نوب گھمایا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر چابی ڈھونڈنے لگی، لیکن وہاں چابی تھی ہی نہیں۔ میں نے ان کی ساری فائلیں الٹا کر رکھ دیں، پورا دراز چھان مارا، پھر اسی طرح دوسرا دراز۔ جو فائلز یا ڈاکیومنٹس مجھے نظر آتے تھے وہ میں لاپرواہی سے پھینک دیتی۔ اسی طرح میں نے ڈریسنگ کی بھی ساری درازیں ایک ایک کر کے دیکھ لیں، پتہ نہیں چابی کہاں رکھی تھی۔ یاد آیا ہو سکتا ہے الماری میں رکھی ہو۔ جیسے ہی الماری کا دراز کھول کر دیکھنے لگی، سامنے چابی پڑی تھی۔ میں نے چابی پکڑی، لیکن عین اسی وقت
مجھے لگا جیسے واش روم کا دروازہ کھلا ہو۔ میں نے سوچا شاید میرا کزن عامر آیا ہے، لیکن جان اس وقت نکلی جب واش روم کے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے کہا لو بھائی مارے گئے۔ میں الماری کے دروازے کے پٹ کے اندر ہی چھپی ہوئی تھی، وہیں پر کھڑی ہو گئی، اپنی سانس روک لی۔ قدموں کی چاپ اب میری جانب بڑھ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو کا ورد شروع کر دیا۔ لیکن عقیل نامی یہ بلا کبھی بھی ٹلنے والی نہ تھی۔ انہوں نے الماری کا دروازہ غصے سے کھولا اور میں نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لیں، بالکل اس کبوتر کی طرح جو بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر کے یہ سمجھتا ہے کہ مصیبت ٹل گئی۔ کہنے لگے ثنا میرے کمرے میں کیا کرنے آئی تھی؟ میں نے بند آنکھوں سے ہی نہیں میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ کہنے لگے آنکھیں کھولو۔ میں نے ابھی بھی نہیں میں سر ہلایا۔ کہنے لگے آنکھیں کھول رہی ہو یا میں تمہارا گلا دبا دوں۔ میرے کمرے میں کیا کرنے آئی ہو اور یہ کیا حشر کیا ہے تم نے میرے کمرے کا؟ میں نے کہا اللہ پاک کی قسم عقیل بھائی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کمرے میں ہیں، میں تو آپ کے کمرے کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتی۔ بہت مشکل سے میں نے اپنے حلق سے آواز نکالی تھی جو کہ کچھ منمناتے ہوئے نکلی تھی، آنکھیں کھولو اپنی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ کہنے لگے اگر میں کمرے میں نہ ہوتا تو تم میرے کمرے کا یہ حشر کرتی۔ میں نے پھر نہیں میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا نہیں میں یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ میں گاڑی کی چابی لینے کے لیے آئی تھی۔ کہنے لگے بہت بڑا ترم خان ہوں میں، بہت گھمنڈ ہے مجھے خود پر۔ یہ باتیں سن کر تو میری رہی سہی جان بھی نکلی۔ تو کیا وہ یہ ساری باتیں سن رہے تھے؟ پھر مجھے یاد آنے لگا یہ عامر کا بچہ بار بار اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ جانتا تھا کہ اوپر چنگیز خان کھڑا ہے اور اس کمینے نے مجھے جان بوجھ کر اوپر بھیجا ہے۔ اسے تو میں چھوڑوں گی نہیں، الو کا پٹھا گدھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا عامر کا سر پھاڑ دوں۔ عقیل بھائی کہنے لگے گاڑی کی چابی چاہیے تمہیں۔ اس نے اپنا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب کر دیا۔ تمہیں آئس کریم کھانے جانا ہے، وہ بھی ابا سے چھپ کر۔ اپنی ہتھیلی آگے بڑھا کر کہنے لگے رکھو چابی میرے ہاتھ میں، تمہیں میں ابھی آئس کریم کھانے بھیجتا ہوں۔ میں نے چابی ان کی ہتھیلی پر رکھ دی اور میں تیزی سے باہر جانے لگی۔ وہ کہنے لگے رکو یہیں پر، میں نے تمہیں باہر جانے کا نہیں کہا۔ میری دراز کا حشر بگاڑا ہے نا تم نے، اب تم ہی اسے ٹھیک کرو۔ میں نے جلدی جلدی سے ان کے ڈاکیومنٹس دراز میں رکھے، دراز بند کی، پھر جانے لگی۔ پھر کہنے لگے ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ میں ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگے ابا سے کیا کہا ہے کہ اردو میں ایم اے کرنا ہے تم نے؟ اس بات پر میرے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگے شرافت کے ساتھ کل میرے ساتھ تم میڈیکل کالج کے فارم داخل کروا کر آؤ گی۔ میں نے کہا عقیل بھائی میری تو تایا ابا سے بات ہو گئی ہے، مجھے نہیں پڑھنی میڈیکل۔ کہنے لگے میں کچھ سننا نہیں چاہتا، چلو جاؤ یہاں سے باہر، کل صبح 9 بجے تیار رہنا۔ پتہ نہیں اس شخص کے سامنے میں کیوں بول نہیں سکتی تھی، کیوں اسے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ تم کون ہوتے ہو میری زندگی کے فیصلے کرنے والے؟ کس نے تمہیں یہ سارا اختیار دیا ہے؟ جب میں نیچے لاؤنج میں آئی تو عامر مجھے دیکھ کر پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہا تھا۔ میں نے اپنے پاؤں سے چپل اتاری اور ہوا میں اڑائی جو سیدھی عامر کے پاس گئی۔ ویسے بھی میرا نشانہ بہت پکا تھا، سیدھی اس کے کندھے پر جا کر لگی۔ کہنے لگا نیچے تو بڑی شیرنی بنی ہوئی تھی، اب بتاؤ لے آئی ہو چابی؟ میں نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں کمینے خبیث انسان۔ اب اگر تمہارے دوست آئے نا تو تم نے مجھ سے یہ کہا نا کہ چائے بنا دو، تم دیکھنا ساری چائے تمہارے دوستوں کے سروں پر انڈیلوں گی۔ اچھا یار سوری۔ میں نے کہا کوئی سوری نہیں چلے گی۔ کہنے لگا رات کو لے آؤں گا تمہارے لیے آئس کریم، کھا لینا ندیدی کہیں کی۔ پھر کہنے لگا ویسے بھی تھوڑے دن بعد میں ٹریننگ پر جانے والا ہوں۔ میں نے کہا کس چیز کی ٹریننگ؟ کہنے لگا تم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہو بھائی، مستقبل میں ایس ایچ او بنوں گا
اس نے اپنی قمیض کا کالر اونچا کیا۔ میں نے کہا شکل دیکھیے اپنی، SHO بنوں گا۔ میرا ہم عمر ہی تھا، مجھ سے کہنے لگا تم سے تو اچھی شکل ہے، بلکہ بہت اچھی شکل ہے، لڑکیاں مرتی ہیں اس شکل پر۔ میں نے کہا ساری کی ساری اندھی ہوں گی جو مرتی ہوں گی۔ اور دیکھو بچوں، تایا ابا سے کہہ کر تمہارا یہ خواب کیسے میں ملیا میٹ کرواتی ہوں۔ کہنے لگا کیا کرو گی تم؟ میں نے کہا بول دوں گی کہ مستقبل کا رشوت خور پالیں گے آپ، اسے پولیس والا بنا کر۔ کہنے لگا میں بہت ایمانداری سے کام کروں گا۔ میں نے کہا اچھا، پھر تو سیدھا شہادت کا درجہ پاؤ گے، کیونکہ ایمانداروں کا ہمارے معاشرے میں صرف ایک ہی مستقبل ہے، اور وہ ہے شہادت، اور مجھے نہیں لگتا کہ ابا تمہیں یہ سب کرنے دیں گے۔ کہنے لگا ثنا کی بچی، خبردار جو تم نے اماں ابا کے دماغ میں یہ خناس ڈالا تو۔ میں نے کہا میں تو ضرور کہوں گی، بہت شوق ہے تمہیں مجھے اس چنگیز خان کے کمرے میں بھیجنے کا اور اسے یہ بتانے کا کہ میں میڈیکل نہیں لے رہی۔ عامر کے بچے، چھوڑوں گی تو میں بھی تمہیں نہیں۔ ہماری بچپن سے ایسی ہی لڑائی ہوتی آ رہی تھی، میں اسے ڈچ کرنے کی کوشش کرتی تھی اور وہ مجھے۔ بہرحال مرتا کیا نہ کرتا والی مثال تھی، مجھے میڈیکل میں داخلہ لینا ہی پڑا۔ بڑی مشکل سے میں نے پری میڈیکل پاس کیا تھا۔ انہی دنوں جب میں آخری پیپر دے کر گھر آئی تو اماں اور زیبی کے بیچ میں بحث ہو گئی۔ اماں کہنے لگیں کہ روز اچھے رشتے نہیں آتے۔ زیبی کہنے لگی اماں مجھے نہیں کرنی شادی، آپ کو پتہ ہے ابھی میرا PhD میں 2 سال باقی ہیں اور میں اپنا خواب بیچ میں ادھورا نہیں چھوڑ سکتی۔ اماں کہنے لگی کہ تمہیں پڑھنے سے کس نے روکا ہے؟ زیبی کہنے لگی اماں نہیں پڑھا جاتا شادی کے بعد، بہت ساری ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں، پلیز میرا خواب پورا ہونے دے۔ شادی کا کیا ہے، ہو جائے گی نا، میں کہیں بھاگی جا رہی ہوں کیا؟ زیبی شادی سے صاف انکار کر چکی تھی۔ جو رشتہ ہمارے گھر میں زیبی کے لیے آیا تھا تو وہ یقیناً اچھا ہی آیا ہوگا۔ تایا ابا یوں کسی ایرے غیرے سے اس کی شادی نہیں کر سکتے۔ اماں کہنے لگیں کہ دیکھو تمہارے تایا ابا اب رشتے سے انکار نہیں کر سکتے، تمہیں رشتہ کرنا پڑے گا۔ یہاں پر اور کوئی لڑکی بھی نہیں ہے، ثنا بھی ابھی پری میڈیکل میں پڑھتی ہے۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ جیسے میری جان چھوٹنے کا یہ سنہری موقع ہے۔ میں فوراً سے اماں کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا اماں ایسا کریں، زیبی کی جگہ میرا رشتہ طے کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں اس گھر میں رہی تو وہ چنگیز خان ضرور مجھے ڈاکٹر بنا کر ہی دم لے گا۔ مجھے گھر کے کاموں میں بڑی دلچسپی تھی، کوکنگ میں بڑے شوق سے کرتی تھی۔ شادی کے بعد بس کوکنگ ہی تو کرنی ہوتی ہے، باقی کے ہر کام تو ویسے بھی ملازمین کرتے ہیں۔ اماں کہنے لگیں بیٹا ابھی تم بہت چھوٹی ہو۔ میں نے کہا اماں نظر کا چشمہ پہنا ہے آپ نے، میں آپ کو چھوٹی لگتی ہوں؟ غور سے دیکھیں، 5 فٹ 3 انچ ہائٹ ہے میری، اچھی خاصی خوبصورت ہوں میں، مجھے نہیں لگتا ان لوگوں کو کوئی اعتراض ہوگا۔ اماں کہنے لگی مطلب تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، اب کیا میں آپ کو لکھ کے دے دوں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس آپ زیبی کو چھوڑیں، دفع کریں، اس نے ویسے بھی PhD کرنی ہے۔ PhD کا مطلب پاگل ہونا ہے، ویسے بھی اس کا آدھا دماغ پاگل ہو چکا ہے، آدھا PhD کے بعد ہو جائے گا۔ اس کی خاطر میں کیوں اپنی عمر کو روگ لگاؤں؟ آپ میری شادی کرتے ہیں۔ زیبی میری بات سن کر کہنے لگی اماں ٹھیک کہہ رہی ہے ثنا، ویسے بھی اس کے ساتھ یہ بالکل پرفیکٹ میچ لگے گی۔ اماں کہنے لگیں کہ چلو ٹھیک ہے۔ چند دن بعد منگنی کے بجائے نکاح کی رسم، اور پھر دیکھو 8 یا 6 ماہ میں رخصتی ہو جائے گی۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ جان چھوٹے گی اس عذاب خانے سے۔ لیکن 2 دن بعد عامر بنا دستک دیے میرے کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں آیا۔ میں اس وقت اپنی ساری کورس کی کتابیں ایک باکس میں ڈال رہی تھی تاکہ انہیں اسٹور روم کے حوالے کر دوں اور سکون سے اپنی شادی انجوائے کروں۔ کہنے لگا او پاگل، کیا تم نے سچ میں رشتے کے لیے حامی بھری ہے؟ اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا، آنکھیں پھاڑے پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا او یس۔ کہنے لگا ہوش و حواس میں رہ کر ہاں کی ہے نا تم نے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں رہ کر
یہ عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے۔ کہنے لگا دیکھو مجھے تمہاری عقل پر شبہ ہو رہا ہے ثنا، ابھی بھی وقت ہے، اچھی طرح سے سوچ لو، میں تمہارا وکیل بن کر انکار کر دوں گا۔ میں نے کہا خبردار، کوئی ضرورت نہیں تمہیں کچھ بھی کہنے کی، اچھا ہے جلد از جلد میرا نکاح ہو جائے۔ کہنے لگا پکا؟ میں نے کہا ہاں پکا، تم کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا بس مجھ سے عقیل بھائی نے کہا تھا کہ ثنا سے پوچھ لو، اگر اسے کوئی اعتراض ہے تو ابھی بتا دے۔ میں نے کہا نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہنے لگا اچھا چلو اچھی بات ہے۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے کہا چنگیز خان کو بڑے بننے کا بڑا شوق ہے، یہاں میں انکار کروں اور وہ پھر سے مجھے لے کر بیٹھ جائیں کہ چلو شاباش تیاری کرو میڈیکل کی۔ پھر میں نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو میرے لیے رشتہ بھیج دیا۔ کچھ ہی دنوں میں میرے نکاح کے کارڈز بٹ کر خاندان میں تقسیم ہو چکے تھے۔ اگلے روز میرا نکاح تھا۔ میں اپنی چچا زاد سے مہندی لگوا رہی تھی، بہت خوش تھی میں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تھا کہ میری شادی کس سے ہو رہی ہے، بس یہ سکون تھا کہ میری میڈیکل سے جان چھوٹ جائے گی، اور سب سے بڑی بات عقیل نامی بلا ساری زندگی کے لیے ٹل جائے گی۔ میں مہندی لگوا رہی تھی جب عامر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، مجھے تعجب سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کل تمہیں ہتھکڑیاں لگنے والی ہیں بیٹا، اب تو کوئی راستہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس بچنے کا۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم نے حامی کیسے بھر لی۔ میں نے کہا ہتھکڑی لگے گی نہیں، ہتھکڑی کھلے گی، اب تو میں آزاد پنچھیوں کی طرح اڑتی پھروں گی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ وہ کہنے لگا مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو، یقین نہیں آ رہا کہ تم نے کیسے ہاں کر دی، وہ بھی چنگیز خان کے ساتھ، کیسے گزارا کرو گی ساری زندگی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کارڈ سامنے ٹیبل پر رکھ دیے۔ میں صبح سے تھک گیا ہوں کارڈ بانٹ بانٹ کر۔ چنگیز خان کا بھلا میری شادی سے کیا تعلق؟ میں نے کہا جا کر ٹھنڈا پانی پیو، بلکہ ایسا کرو ٹھنڈا پانی اپنے سر پر ڈالو تاکہ تمہارے ہوش ٹھکانے آئیں، جو منہ میں آتا ہے بکتے چلے جا رہے ہو۔ بھلا میرے نکاح کا تعلق چنگیز خان سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی سے جان چھڑانے کے لیے تو میں نے رشتے کے لیے ہاں کہی ہے۔ عامر سے یہ کہنے کے بعد میں نے اپنی کزن سے کہا دیکھو یہ کڑھائی کے بیچ میں ڈیزائن بنانا، بلکہ ایک ہارٹ بنا دینا اور اس کے اندر لکھ دینا کیا لکھنا؟ ارے ہاں مجھے تو اپنے ہونے والے شوہر کا نام بھی نہیں پتا۔ عامر تم بتاؤ کیا نام ہے اس کا، تاکہ میں اپنے ہاتھ کی کڑھائی پر اس کا نام لکھواؤں، آج کل یہی ٹرینڈ چل رہا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو عامر اب مجھے پوری آنکھیں کھولے دیکھ رہا تھا اور بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں عامر۔ تو عامر نے میری چچا زاد کزن سے کہا ایسا کرو چنگیز خان لکھ دو۔ میں نے پھر سے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا دیکھو یہاں کوئی مذاق نہیں ہو رہا، میں ان کا نام کیوں اپنے ہاتھ پر لکھوانے لگی؟ کیونکہ تمہارا نکاح اسی چنگیز خان کے ساتھ ہو رہا ہے، مائی ڈیئر کزن۔ مجھے عامر پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا دیکھو عامر اس وقت میں مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں، یہ نہ ہو میں یہ مہندی والا سارا ہاتھ تمہارے منہ پر لگا دوں۔ بکواس نہیں کرو میرے ساتھ۔ اچھا میں بکواس کر رہا ہوں۔ اس نے ٹیبل پر رکھے کارڈ کو کھولا اور میری آنکھوں کے سامنے لہرا دیا۔ کہنے لگا پڑھو نام، کیا لکھا ہے؟ اپنے نام کے ساتھ اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ اسے پڑھ کر میں چکر کھانے لگی، پورا لاؤنج گھومنے لگا۔ میں نے تو اپنی گیلی مہندی کا بھی خیال نہیں کیا اور عامر سے کارڈ پکڑا اور پڑھنے لگی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زیبی کے لیے آنے والا رشتہ عقیل کا تھا۔ میں نے بے یقینی سے عامر کی طرف دیکھا جو ہنس رہا تھا، اور مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی کھائی میں گر گئی۔ اگلے روز نکاح تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کروں تو کیا کروں، انکار کروں تو کیسے کروں، اور اب سب کچھ ہو چکا تھا، کارڈ تک بٹ چکے تھے۔
اس بار بھی میری عقل نے مجھے مات دے دی تھی. میں واقعی کوڑ مغز تھی. اماں سے یہ تو پوچھا ہی نہیں تھا کہ رشتہ کس کا ہے، بس جھٹ سے ہاں کر دی. میری کزن کہنے لگی نام کس کا لکھنا ہے. اس نے میرے ہاتھ سے کارڈ پکڑ کر سائڈ پر رکھا اور میری باقی کی مہندی لگاتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی. میری آنکھوں سے تو آنسو بہہ جا رہے تھے اور وہ عامر کا بچہ ہنسے جا رہا تھا. کہنے لگا چنگیز خان لکھ دو، یہی نام کنفرم ہو چکا ہے. مجھے اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. اتنی بڑی غلطی میں کیسے کر بیٹھی؟ عقیل کے ساتھ مجبوری میں گزرنے والا وقت میں کس طرح سے گھڑی دیکھ دیکھ کر پورا کرتی تھی میں جانتی تھی. میں ساری زندگی اس کے ساتھ نہیں گزار سکتی تھی. رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر اپنی قسمت پر رو رہی تھی. میں کبھی بھی اس شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی، کبھی بھی نہیں. لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اگلے روز ہی میرے ساتھ نکاح کے نام پر یہ سب بھی ہو سکتا ہے.